کیریئر میں سیٹ ہے, ہر چیز میں ہے, اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور اچھی یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے, لیکن وہ جو پرسنل سنز ہیں, جو گناہ ہیں, وہ کر کے یعنی توبہ بھی کی, پھر دوبارہ ہو گیا, تو وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہمارا نا اب نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا, کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں نا نماز پڑھ کے بھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے پڑھ تو لی, لیکن کون سا چھوٹ جانا ہے اس سے گناہ, اللہ معاف کرے. ایسی سوچ آتی ہے کہ جب میں نے دوبارہ اسی گناہ میں چلے جانا ہے تو پھر اس کا بھی کیا فائدہ. تو یہ تو میرے خیال بہت بڑا وسوسہ ہے کہ ایک وہ اچھی چیز کر ہی رہے ہیں, شیطان اس سے بھی ہٹا رہا ہے. اس پہ میں چاہوں گا ضرور آپ تبصرہ کریں. اس دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ دو دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک دشمن ہے جو اندر ہے انسان کے, صحیح, وہ ہے انسان کا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء. بالکل. جو نفس ہے وہ ہمیشہ آدمی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. صحیح. الا ما رحم ربی, سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. اچھا, باقی تو لے کے جاتے ہیں. دوسرا دشمن ہے شیطان, اور شیطان اس قدر خطرناک دشمن ہے, نظر بھی نہیں آتا, اور وہاں داخل ہو جاتا جہاں ہوا داخل ہو جاتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے, اس طرح شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے. تو وہ یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے, یہ انسان کو پریشان بھی کرتا ہے, انسان کو مایوس بھی کرتا ہے. اور اس کے جو سٹیپس ہیں, یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو مایوس اور پریشان. قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ نہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ, شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ قدم با قدم آپ کو مایوسی کی طرف, اندھیرے کی طرف, برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک دم اگر کہے کہ یہ فلاں برائی کرو, کوئی شخص اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے. جو پہلا سٹیپ بتاتا ہے تو انسان اس کو جائز سمجھ رہا ہوتا ہے, یا کم از کم اس کو بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کرنے سے کوئی حرج نہیں. تو سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں. اور جب ہمارا نوجوان اس میں پڑتا ہے کہ کوئی حرج نہیں, تو پھر اگلا سٹیپ اس میں بھی کوئی حرج نہیں, پھر اس کا اگلا سٹیپ, پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ برائی کی طرف پھسلن ہے, برائی کی طرف اترائی ہے, اس کی طرف پھسلن ہے. آرام سے انسان پھسلتا چلا جاتا ہے, اور جو نیکی ہے اس کی طرف چڑھائی ہے, اور اس کی طرف بڑی مشکل سے جانا پڑتا ہے, اور مشکل لگتی ہے, محنت لگتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت ہے اس کے گرد جو باڑ کی گئی ہے, وہ جو نفس کو کام ناپسند ہوتے ہیں, مکروہات نفس, یعنی حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جہنم کے گرد جو باڑ ہے وہ ان باتوں کی ہے جو انسان کو اچھے لگتے ہیں, مرغوبات نفس, شہوات نفس. جو اچھے لگتے ہیں وہ پھسلا کے جہنم میں لے جاتے ہیں. جو محنت کر کے جو اچھے نہیں لگتے, کتنا مشکل ہے آپ فجر کے وقت سردیاں ہوں اور فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا ہو, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو, سردی میں باہر نکلنا ہو, مشکل لگتا ہے. تو مشکل کام جو ہیں یہ سارے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں, جو نفس کو اچھے نہیں لگتے. لہٰذا یہ جو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں, یہ اوپر چڑھائی ہے اور گناہ کی طرف اترائی ہے. لہٰذا تھوڑا سا انسان اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑے تو یہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارا جو آج کا نوجوان ہے یہ محنت کرنا نہیں چاہتا. اس کی سب سے بڑی, میں واللہ عالم, اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن مجھے جو آج کے نوجوان اور اس نسل کی جو سب سے بڑی بات, یعنی بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات یوں کہہ لیں جو مجھے سمجھ آئی ہے, وہ ہے گیو اپ کر دینا. یہ گیو اپ بڑی جلدی کرتا ہے, یعنی محنت کر کے اور جلدی کے چھوڑ جاتا ہے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا. اور یہ یقین کریں, میں نا پہلے بھی شاید میں نے کبھی آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے اردو بازار جانا تھا, اور اردو بازار گیا, اور اس کو میں نے کہا کہ تم یہاں پہ میٹرو بس پہ بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کے اتر جانا. اس نے کہا نہیں میں گاڑی پہ جاتا. گاڑی پہ گیا, 2.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا, اور اس نے کہا جی مجھے اردو بازار نہیں ملا. اچھا, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب اس نے, میں اس سے پوچھتا رہا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو بازار مجھے نہیں ملتا, تو وہ کیا موقع تھا, آپ کا کیا خیال تھا کہ ادھر ادھر چلا گیا؟ اردو بازار تو وہیں تھا. بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی, ٹریفک زیادہ ہوگی, مشکل لگی, گاڑی کہاں کھڑی کروں گا, کیا کروں گا, اتر کے پوچھا بھی نہیں. اور اس نے پریشانی میں اس نے کہا چھوڑو یار, پھر کبھی دیکھیں گے, کتابیں ہی لینی ہے نا تو پھر لے گیو اپ کر دیا. تو
تو یہ جو گیو اپ کر دینا ہے مشکلات کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، یہ جو گیو اپ کر دینا ہے، یہ ہمارے اس نسل کے اندر آیا کہاں سے واللہ عالم. لیکن میں اس کو لنک کرتا ہوں کارٹون کے ساتھ. جو کارٹون نسل ہے نا، یہ ان کو گیو اپ کر دینا، کارٹون سے ان کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے. اور کارٹون کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پورا سین جاتے جاتے ایک دم ختم ہوتا ہے، اور پھر وہ جو مر چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جو ختم ہو جاتا ہے وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسی نسل تیار ہوئی ہے جس کو پتہ ہے، ذہن سازی ہوئی ہے کہ جو ہی آپ گیو اپ کریں گے تو ونس اگین سٹارٹ ہو جائے گا، تو نو پرابلم. تو وہ زندگی کو بھی اسی طرح لیتے ہیں جیسے کارٹون چل رہا ہے، اور یہ گیو اپ کر دیں گے دین واٹ، ہم پھر سے شروع کر لیں گے. یہ میرا خیال ہے، واللہ عالم. ہو سکتا ہے میں نے تو عرض کیا کہ شاید میری بات غلط ہو، بلکہ اللہ کرے میں غلط. نہیں بالکل صحیح. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کارٹون ہے، اور کارٹون نسل ہے، گیمز ہیں، ہر چیز ہے. ہر چیز کے اندر آپ اس کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں، اور ایک دفعہ اس کو آپ ختم کر کے، فیل ہو کے، ناکام ہو کے آپ اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. لہٰذا مینٹیلٹی ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، کسی موقع پر اگر نہیں ہوتا تو گیو اپ کر دے، دوبارہ کر لیں گے. ڈیورسز بھی اسی لیے، ساری چیز دوبارہ سٹارٹ. زندگی جو ہے وہ کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے. ہر چیز دوبارہ ہو جائے گی، بیوی بھی دوبارہ مل جائے گی، نئی شادی کر لیں گے، کوئی بات نہیں، پھر معاملہ ہو جائے. یہ جو ایک نئی نسل کے اندر یہ چیز ہے، اس نے پھر یہ کیفیت، یہ ذہنیت بنائی ہے کہ اب وہ گناہ تو چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو مجھ سے چھوڑا جانا نہیں ہے. گیو اپ ہے نا اس میں بھی مشکل کی طرف نہیں جانا. گناہ چھوڑنا مشکل ہے، جس کا انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے، تو ایڈکشن کو چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے. لہٰذا وہ تو چھوڑنا نہیں ہے، لہٰذا نماز بھی پڑھ کے کیا کرنا ہے. لہٰذا مشکل جو ہے، اس مشکل میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ نہیں کرنا. اور اب چاہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں کوئی کام کر رہا ہے، واللہ عالم، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے. اور یہ مختلف طرح کے حالات اور مختلف طرح کے جو براٹ اپ ہیں، اور براٹ اپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی نیک بچہ ہے اور چاہے کوئی برے ماحول میں پیدا ہوا ہے، اور جو جہاں بھی براٹ اپ اس کا ہوا ہے، کارٹون تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بے ضرر سمجھتے رہے ہیں، اور بے ضرر سمجھ کے مائیں جو ہیں بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتی تھی. اب تھوڑا تھوڑا شعور ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اب بہت سارے والدین اپنے بچوں کو سکرین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی اویئرنیس ہے. اگر یہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے تو بچوں کو جتنا زیادہ سکرین سے دور رکھیں گے، امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے پازیٹیو اثرات بچوں کے اوپر ہوں گے. اور جب یہ نوجوان بنیں گے تو ان کے اندر وہ والے پرابلمز نہیں ہوں گے جو ہم اس وقت اپنے نوجوانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک شیخ، بہت اہم آپ نے بات کی. گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے. اصل میں شیخ میں نے بھی کچھ کورسز کرائے اس پہ، ایڈکشنز پہ اور گناہوں کے اوپر. تو وہ جب میں نے سلوشن خود بھی دیکھا اور دوسروں کو بھی پریزنٹ کیا تو واقعی بڑا مشکل سلوشن. ساری یہ ڈٹرمینیشن مانگتا ہے، یہ ڈٹرمینیشن مانگتا ہے، یہ عزم مانگتا ہے، اور یہ عزم کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو قابو کرنا مانگتا ہے. اور وہ جو قابو کرنا ہے، چاہے ایک قدم اٹھانا ہو، اوپر کی طرف اپنے ایک قدم ہی اٹھانا ہو، تو بڑا زور لگتا ہے. وہ زور لگانے کے لیے یہ نسل تیار نہیں ہے، یا نسل نہ کہیں یا ہمارا نوجوان کہیں، یہ تیار نہیں ہے وہ زور لگانے کے لیے. تو لہٰذا یہ کہتا مجھ سے نہیں ہوتا. ہر بچہ کسی نہ کسی فیلڈ میں، صرف برائی کی بات نہیں ہے، کسی نہ کسی فیلڈ میں، کسی نہ کسی معاملے میں بچے سے کہیں، وہ کہے گا مجھ سے نہیں ہوتا. یہ بڑی کامن چیز ہے ہر شخص میں. اور وہ کسی معاشرتی معاملے میں کہہ دے گا مجھ سے نہیں ہوتا. بچی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ لڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کہیں، وہ کہتی میں نے مجھ سے نہیں جایا جاتا، مجھ سے نہیں رہا جاتا. What does it mean؟ نہیں رہا جاتا. یعنی پہلے جو بچیاں جاتی تھیں سسرال، تم کو کہا جاتا تھا بھی جیسا بھی ہے، اب یہ تمہارا شوہر ہے تو فرشتہ تو کہیں سے ہونا نہیں. لہٰذا پہلے یہ تھنکنگ ہوتی تھی کہ جیسا بھی ہے ہم نے گزارا کرنا ہے. شوہر کے پاس بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب یہ بیوی ہے میری، اس میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر 99 خرابیاں نظر آتی ہیں تو کوئی ایک تو خوبی ہوگی اس میں، تو اس خوبی کو سامنے رکھے. تو اس سے پہلے تھنکنگ، اگر پازیٹیو تھنکنگ ہو تو آدمی یہ سوچتا ہے، وگرنہ پھر اگر 99 خامیوں پر آپ نگاہ رکھیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا. یہ جو مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھ سے سسرال نہیں رہا جاتا. وہ کہے گا میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. بس جب یہ کہیں گے نا مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے وہ
یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عزم اور یقین کی کمی، بلکہ عزم اور یقین کا فقدان جو نوجوان کو مایوس اور نا امید کر رہا ہے. وگرنہ جن نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزم اور یقین دیا ہے وہ مایوس نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی تو یہ اوور آل ایک بات ہے، اور ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. بہت سارے نوجوان بہت اچھے، بہت نائس اور بہت محنتی اور اپنے آپ کو بڑا ٹھیک راستے پر لے جانے والے، لیکن یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے سوالوں کے بارے میں آپ نے بات کی. اس کا مطلب یہ بہرحال نہیں ہے کہ ہم سارے نوجوانوں کو یا ساری نسل کو اس طرح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. شیخ کچھ لوگ یہاں تک بھی بات کرنے لگے ہیں، اب میں کچھ لوگ کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ دور جو ماڈرن لائف ہے یہ ایک ہم دجالی سیویلائزیشن اور دجالی تہذیب کا حصہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ بچنا اب ممکن رہا ہی نہیں ہے، اور شاید وہ دور آنے والا جو پہاڑوں کی طرف جانا، اور پہاڑوں سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بالکل آؤٹ اسکرٹس میں چلے جاؤ اور آرگینک لائف اپنی گزارو، سمپل لائف اپنی رکھو، اور کم سے کم جو ہے نا یہ انٹریکشنز. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کل میں فیملی کے ساتھ DH آیا، یہ قریب ہی ہے، وہاں سے ایک ریسٹورنٹ میں ہم چلے گئے. میں ویسے اوائڈ کرتا ہوں لیکن بس فیملی کے ساتھ میں چلا گیا، 5-6 ہم لوگ تھے. شیخ وہاں ہر دوسری گاڑی لینڈ کروزر گزر رہی ہے، اور وہ آڈی، اور پھر وہ فارچونر. تو یقین کریں کہ میں افیکٹ ہوا. میں رات کو آیا، میں نے میزان بینک کی ویب سائٹ کھولی ہے، میں نے دیکھا آج کل لیز پہ کون سی گاڑی اچھی مل سکتی ہے اسلامک لیز پہ. یقین کریں میں رات یہ ریسرچ کرتا رہا. اس کے بعد یہ ہے ماحول کا فرق. مجھے ایک دم احساس ہوا میں کیا کر رہا ہوں. اللہ نے 2 گاڑیاں دی ہیں، اچھی چل رہی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج بتایا؟ جی آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، سبحان اللہ، پھر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے. اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اس سے جو ہے آپ میں یہ احساس کمتری پیدا ہوگا کہ یار میں تو دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہوں، مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے، اور جو قوت عمل کو تحریک ملے گی. لہٰذا اتنا شاندار نفسیاتی فارمولہ ہے کہ آپ کو فوراً دیکھیں. شیخ سعدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل میں شک، دل میں شکوہ آیا اللہ سے. پاؤں جلے نا جب تپتی ریت پہ، تو دل میں شکوہ آیا کہ یا اللہ جوتا ہی نہیں دیا، تو جوتا ہی تو دے دیتا، میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی دکھایا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. جب وہ دیکھا تو پھر شکر پیدا ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے پاؤں تو دیے. تو اصل میں بات صرف اتنی ہے، آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں، اسی وقت شکر کے جذبات. تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو. جب آپ کو یہ ہو کہ مجھے گاڑی اچھی نہیں دی، تو وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں ہی نہیں، وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں. تو فوراً آپ کو اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اچھے خیالات پیدا ہوں گے، اور شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. تو شیخ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماڈرن لائف میں بندہ مایوس ہی رہے گا، تو آؤٹ اسکرٹس پہ چلے جاؤ اپنی سمپل، آپ کو کیا لگتا ہے وہ دور آ گیا ہے؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب دجال نکل آئے گا اور دجال ظاہر ہو جائے گا، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ اس سے دور جائیں، اس کی طرف جانے کی بجائے اس سے دور جائیں. لیکن جو اس سے پہلے زندگی ہے، اس زندگی میں پہاڑوں کی طرف نکل جانا یا غاروں میں جا کے زندگی گزارنا یا الگ، اس ایسے مومن کو پسند نہیں کیا گیا جو معاشرہ چھوڑ کے کہیں اور نکل جاتا ہے. اصل میں ہم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور امتحان کمرہ امتحان میں ہی ہونا ہے. اگر آپ کمرہ امتحان ہی چھوڑ دیں تو وہ امتحان کیسا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المومن، یعنی 2 مومنوں کا تقابل کیا ہے. المومن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے. وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے جو اس کو مصیبتیں، تکلیفیں، اس کو تلخی ترشی ملتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے. خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہی نہیں ہے
اور اس کو اذیتیں ملتی نہیں ہیں اور وہ الگ بیٹھا ہے. تو اصل مومن وہی ہے اور اصل ہمارا امتحان بھی یہی ہے. ہمیں اللہ نے بھیجا بھی امتحان کے لیے ہے. امتحان مختلف حالات میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے اور جہاں امتحان مشکل ہو جائے نا، یہ قانون ہے شریعت کا، جہاں امتحان مشکل ہو جائے وہاں اجر بڑھ جاتا ہے. سبحان. یعنی جتنا امتحان مشکل ہوتا چلا جائے، یعنی آج کے دور میں آپ اگر کہیں کہ جتنے بھی ماڈرن لائف ہے اس نے امتحان ہمارا مشکل کر دیا ہے، تو جب ہم مشکل میں ہیں تو اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو جب اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے تو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے. ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ہے ہی ڈٹنے کا دور، صبر کا دور. صبر کا معنی میں کرتا ہوں ڈٹنا. اصل میں صبر جب ہم اس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا. اس چیز سے اپنے آپ کو، اس فطری رد عمل سے اپنے آپ کو روک لینا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے جو کسی بھی سچویشن میں فطری طور پر رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں. یعنی خوشی کے موقع پر آپ کو جو دل چاہ رہا ہے اس کو حدود میں رکھنا صبر ہے. غم کے موقع پر جو آپ کو کیفیتیں ہو رہی ہیں اور حدود سے باہر نکلنے کو چاہ رہی اس کو اپنے اندر رکھنا یہ صبر ہے. حتیٰ کہ جب آپ کسی سے فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو بھاگ جانے کو دل کرتا ہے، طاقتور فوج کو دیکھ کر رک جانا، ٹکرا جانا صبر ہے ہر طرح. لہٰذا جب مشکلات بڑھ جائیں تو وہ مشکلات بڑھ جانے کا دور اصل میں صبر کے مواقع کا دور ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، کہ میرے بعد تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹ جانے والا. ساتھ آپ نے فرمایا صبر ہوگا بڑا مشکل. کتنا مشکل؟ آپ فرمایا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. یعنی ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو تو آدمی کو چین آتا ہے بھلا. فرمایا اتنا مشکل ہوگا اس دور میں صبر کرنا. اور صبر سے مراد کیا ہے اسی حدیث کے اگلے الفاظ واضح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا للعامل فیہن، اس دور میں جو عمل کرے گا، اس کا مطلب ہے نیکی پر عمل کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا، یہی صبر کرنے والا ہے. فرمایا اس دور میں جب عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اس دور میں جو نیکی اور دین پر عمل کرے گا اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے. صحابی پوچھتا ہے، صحابہ بھی چھوڑتے نہیں تھے، ہر بات پوچھ کے چھوڑتے تھے. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 لوگوں جتنا جو اجر ملنا ہے، یہ 50 لوگ کون سے ہیں؟ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے 50 لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر عمل کرے گا. لہٰذا اگر مشکل ہے نا یہ دور تو یہ اجر کا دور ہے، یہ خوشخبریوں کا دور ہے.